دیکھیے ویو 360 میں 2020 امریکہ میں انتخابات کا سال. صدر ٹرمپ کے مقابلے میں صدارتی امیدوار لانے کے لیے ڈیموکریٹس نے آج سے ووٹنگ کا آغاز کر دیا. کیا کوئلے سے بجلی بنانے کے منصوبے ماحول کے لیے سازگار بھی ہو سکتے ہیں؟ اور آپ کو لیے چلیں گے چھوٹے عراق میں جہاں ہر مذہب اور عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360. میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سینٹ میں جاری مواخذے کی کارروائی اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، جس میں آج امریکی سینٹ میں حتمی دلائل دیے جائیں گے. اس کے بعد بدھ کے روز اس پر آخری ووٹ ہوگا کہ آیا امریکی صدر نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے قابل سزا جرم کیا یا نہیں. امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کی اکثریت والا سینٹ صدر ٹرمپ کو الزامات سے بری کر دے گا، کیونکہ وہ ووٹ کی کامیابی کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوگی. تاہم صدر کا مواخذہ کرنے والی جماعت حزب مخالف یعنی ڈیموکریٹس کے پاس مطلوبہ نمبرز نہیں ہیں. آج ہونے والی سینٹ کی کارروائی میں کیا ہونے جا رہا ہے اور یہ کارروائی اب کس طرح آگے بڑھے گی، اس پر بات کریں گے ندیم یعقوب سے. ان سے جانتے ہیں کیپٹل ہل سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ندیم، کیا ہے آج کے ایجنڈے میں، کیونکہ نئے گواہان کو سنے جانے کا ووٹ تو جمعے کو ناکام ہو گیا تھا؟ جی اسد، اب یہ کارروائی جو ہے وہ جیسا کہ آپ نے کہا آخری مراحل میں ہے. دسمبر میں جب ایوان نمائندگان میں صدر کا مواخذہ کرنے کے بعد ان پر 2 الزامات لگا کر جب یہ معاملہ سینٹ میں بھیجا گیا تھا تو ڈیموکریٹس کو معلوم تھا کہ اب یہ گیم جو ہے وہ نمبرز کی ہے. صدر پر جو 2 الزامات لگائے گئے ان میں ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، دوسرا انہوں نے کانگریس کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالی. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جب جو دونوں سائیڈیں ہیں، جو استغاثہ ہے اور وکلائے صفائی ہیں، انہوں نے جب اپنے دلائل دیے اور جرا کی، اس کے بعد جب معاملہ گواہان پر آیا، ڈیموکریٹس چاہتے تھے کہ مزید گواہ اور ثبوت جو ہیں وہ پیش کیے جائیں سینٹ میں تاکہ اس معاملے کو زیادہ بہتر طور سے آگے بڑھایا جائے، لیکن ریپبلکن پارٹی اور وائٹ ہاؤس جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو جب اس معاملے پر ووٹنگ ہوئی تو جو ریپبلکنس ہیں انہوں نے اپنی پارٹی لائنز پر ہی ووٹ ڈالے اور یہ معاملہ وہیں پر ختم ہو گیا. ڈیموکریٹس کو اس پر جو کامیابی نہیں ہوئی. اب آئندہ ایک چند روز میں آخری جو ایک مرحلہ ہے اس میں دونوں طرف کے جو فریقین ہیں یا دونوں پارٹی کے اراکین ہیں وہ اپنے حتمی دلائل دیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ ڈیموکریٹس کو اگین پتہ ہے کہ یہ اب ان کے پاس مطلوبہ نمبرز نہیں ہیں، اور بدھ کے روز جب یہ معاملہ ووٹنگ کے لیے پیش کیا جائے گا مواخذے کی کارروائی یا ان کے الزامات کے خلاف، تو توقع کی جا رہی ہے، قوی امکان ہے کہ تمام ریپبلکنز جو ہیں وہ پارٹی لائنز پر ہی ووٹ دیں گے، کیونکہ ڈیموکریٹس کو 2/3 ووٹس کی ضرورت ہے جو کہ ان کے پاس نہیں ہے. تو لگتا ہے کہ صدر کو ان الزامات سے بری کر دیا جائے گا. جی اسد، بہت شکریہ ندیم یعقوب آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. زاہد حسین ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں. پاکستان امریکہ تعلقات پر صدر ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کو پاکستان میں کیسے دیکھا گیا، اس پہ ہم بات کریں گے ان سے اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان ان ساری چیزوں کو اور آڈینس پاکستان کی وے کر رہی ہے. زاہد صاحب، صدر ٹرمپ اور پاکستانی لیڈرشپ کے بیانات اگر ہم حال ہی میں دیکھیں تو لگتا ہے کہ تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں. صدر ٹرمپ پر مواخذے کی کارروائی کو پاکستان نے کس طرح سے دیکھا؟ دیکھیں، یہ بات صحیح ہے کہ پچھلے دنوں سے ہم دیکھیں تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ بہتر ہوئے ہیں، لیکن نسبتاً جو پہلے صورتحال نظر آ رہی تھی یہاں سے کشیدگی کی، وہ ہمیں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جہاں تک اس صدر ٹرمپ کی مواخذے کی بات ہے، میرا خیال یہاں پہ لوگوں کو یہ شاید اندازہ یہی ہے کہ یہ جو ہے ٹھیک ہے کارروائی کی جا رہی ہے ان سے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اور یہ بات بہت صاف ہے کہ جس طرح سے وہاں پہ ایک تقسیم ہے ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے درمیان، وہاں پہ کوئی ایسے آثار نظر نہیں آتے ہیں جس میں یہ ہے کہ جو ریپبلکن کو اکثریت حاصل ہے سینٹ میں، وہ کسی طور پہ جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے خلاف جا سکے گی. تو یہاں پہ یہ بات میرا خیال پہلے سے لوگوں کو شاید یقین تھا کہ یہ کارروائی تو ضرور ہو رہی ہے، لیکن صدر ٹرمپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب دیکھیں بدھ کو کیا ہوتا ہے، لیکن اس میں یہی ہے کہ اسی وجہ سے یہاں پہ کوئی بہت زیادہ
کوئی اس کے بارے میں کوئی خیال آرائیاں نہیں ہو رہی تھیں اور نہ ہی کوئی جو ہے بہت زیادہ اس پہ بات ہو رہی تھی۔ نارملی انٹرنل پالیٹکس کافی رول پلے کرتی ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اپنی طویل ترین جنگ امریکہ لڑ رہا ہے افغانستان میں، اور وہاں سے نکلنا بھی چاہتا ہے۔ امریکہ خطے میں جو پالیسی اپنانا چاہتا ہے، آپ کی رائے میں اس پر امریکی داخلی سیاست کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ 18 سال سے جو امریکہ ایک جنگ میں ملوث ہے افغانستان میں، اور اب تک جو ہے کوئی اس کا جو ملٹری حل ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے جب آئے اقتدار میں تو اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا آثار نظر آتے ہیں ہمیں کہ اب زیادہ زور اس بات پہ ہے کہ کوئی اس کا سیاسی حل تلاش کیا جائے، اور بات چیت جو ہے جو پچھلے 1 سال سے چل رہی تھی وہ خاصی آگے بڑھی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ جو ہے شاید وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائے طالبان اور امریکہ کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے، اور یقینی طور پہ اس میں پاکستان کا ایک خاصا ایک بڑا رول موجود ہے، کیونکہ پاکستان کا ایک حد تک جو ہے اثر نفوذ طالبان پہ ہے، اور یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ بغیر پاکستان کے مدد سے افغانستان میں کوئی امن نہیں آ سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہے باوجود تمام کشیدگیوں کے ایک چیز پہ جو کنورجنس نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان میں کا حل جو ہے کوئی سیاسی جنگ کا کوئی سیاسی حل تلاش کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی چیز کی وجہ سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک حد تک بہتری آئی ہے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کی جو بھی ایک رول رہا ہے بات چیت کو آگے بڑھانے میں، اس کو ایکنالج بھی کیا گیا ہے، اور ان کی پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر ٹرمپ کے درمیان میں خالی 3 دفعہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں مختلف اوقات میں، ایک تو واشنگٹن میں پرائم منسٹر عمران خان کی وزٹ کے دوران، اس کے بعد جو ہے یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی کے سائڈ لائنز پہ، اور پھر جو ہے ڈیووس میں ریسنٹ ملاقات ہوئی۔ تو زیادہ تر محور جو ہے تمام چیز بات چیت کا وہ جو ہے افغانستان ہی کے حوالے سے ہے۔ بہت بہت شکریہ زاہد حسین آپ کا، ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے تھے اور آپ نے اپڈیٹ کیا کہ پاکستان میں اوور آل اس سچویشن کو کس طرح سے لیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان امریکہ کے تعلقات اس وقت کس کروٹ بیٹھتے نظر آتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ۔ امریکہ کے صدارتی انتخاب کے لیے وسط مغربی امریکی ریاست آئیووا میں ڈیموکریٹ پارٹی کا امیدواروں کے درمیان صدارتی نامزدگی کے لیے ووٹنگ آج سے ہو رہی ہے۔ آئیووا کوکس یا پرائمری الیکشن کا انعقاد کرنے والی امریکہ کی پہلی ریاست ہے، جس کی وجہ سے آئیووا کوکس کو امریکہ میں صدارتی انتخابات کا پہلا مرحلہ قرار دیا جاتا ہے۔ آئیووا کوکسز ہیں کیا، اور امریکی صدارتی انتخاب میں اس مرحلے کی اہمیت کیا ہے، اور خاص طور پر آئیووا کوکس کو اس قدر اہمیت کیوں ملتی ہے، اس رپورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ روز آئیووا کاکس کے ساتھ 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس پریزیڈنشل پرائمری سیزن نامی مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس مرحلے میں دونوں بڑی سیاسی جماعتیں کاکس یا پرائمری الیکشنز کے ذریعے اپنے امیدوار کے انتخاب کے عمل کا سلسلہ شروع کرتی ہیں۔ زیادہ تر امریکی ریاستیں پرائمری الیکشنز منعقد کرتی ہیں، جن میں رجسٹرڈ ووٹرز پولنگ اسٹیشن پر جا کر ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن آئیووا کاکس سمیت چند امریکی ریاستوں میں رجسٹرڈ ووٹرز میٹنگ میں مل بیٹھتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں اور پارٹی نمائندوں یا ڈیلیگیٹس کو منتخب کرتے ہیں۔ اسے کاکس کہا جاتا ہے۔ کاکس میں ایک خاص سیاسی جماعت کے اراکین پوری ریاست کے مختلف مقامات پر اجتماعات میں تمام اہم ایشوز پر بحث کرتے ہیں اور پھر شرکاء میں سے ڈیلیگیٹس چنتے ہیں۔ اس انتخاب سے یہ تعین ہوتا ہے کہ ہر نامزد امیدوار کو کتنے ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل ہے، جو بعد میں پارٹی کے کنونشن میں باقاعدہ طور پر ایک امیدوار کا انتخاب کرتے ہیں۔ تاریخی طور پر سب سے پہلے ہونے کے باعث آئیووا کاکس کو صدارتی انتخاب کے اس مرحلے میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کے نتائج کو سارا ملک انتہائی غور سے دیکھتا ہے۔ اگر کوئی امیدوار آئیووا کاکس میں 15% حمایت حاصل نہیں کر پاتا تو وہ مقابلے سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن آئیووا کاکس میں کسی امیدوار کی فتح سے یہ بات یقینی نہیں ہو جاتی کہ وہ بالآخر اپنی جماعت کی نامزدگی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ کاکس طریقہ کار کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ 18ویں صدی سے ہی ریاست آئیووا میں سیاسی جماعتیں کاکس کے ذریعے سیاسی نمائندوں کو منتخب کرتی آئی ہیں، لیکن آئیووا میں 1972 میں باقاعدہ طور پر ڈیموکریٹس کاکس منعقد کرنے کا آغاز کیا گیا اور اس کے 4 سال بعد ریپبلکن کاکس شروع ہوئے۔ تو نیلوفر نے ہمیں جہاں یہ بتانے کی کوشش کی کہ کاکس ہے کیا اور آئیووا کاکس کی اہمیت کیا ہے،
इस वक्त वो खुद भी आयोवा में मौजूद हैं और कॉकस कवर कर रही हैं। उनसे जानते हैं कि कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है आवाम की इस प्रोसेस में। नीलोफर, दिन का आगाज़ कैसा है और कितनी गहमा गहमी है आज वोटिंग वाले दिन? असद यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, बाहर बर्फ़ पड़ी है, लेकिन कल से लेकर यानी कॉकस से एक रोज़ पहले से लेकर इवन आज तक जो सियासी नुमाइंदे हैं, जो डेमोक्रेटिक ख़ास तौर पर जो उम्मीदवार हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं और उनके जो हामी हैं वो सरगर्म दिखाई देते हैं। हमने कल जो ख़ास तौर पर मैंने देखा वो ये कि बर्नी सैंडर जो हैं वो एक मकामी कॉलेज में गए, उन्होंने वहाँ पर तालिब इल्मों से ख़िताब किया और एक बार फिर उन्होंने जो अपना एजेंडा है वो उनके सामने रखा। दूसरी जानिब जो मैसाचुसेट्स से सेनेटर हैं एलिज़ाबेथ वॉरेन, वो भी एक मकामी कॉलेज में गई और उन्होंने वहाँ पर तालिब इल्मों से ख़िताब किया और उन्हें कायल करने की कोशिश की कि वो उन्हें वोट दें। तो यहाँ पर काफ़ी माहौल मैं कहूँगी कि गर्म है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कॉकस जो हैं वो सेटेलाइट के थ्रू भी हो रहे हैं, यानी वो लोग जो कि बराह रास्त यहाँ पर वोट नहीं कर सकते वो दूर बैठ कर भी, मुल्क से बाहर बैठ कर भी वो कॉकस में हिस्सा ले सकते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी यहाँ पर पहुँच चुका है। जी, तो कितने उम्मीदवार हैं इस पूरी दौड़ में सदारती उम्मीदवार की नामजदगी के लिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की जानिब से? असद रिपब्लिकन्स की जानिब से तो ज़ाहिर है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ही इस वक्त जो हैं वो सदारती उम्मीदवार हैं वाहिद, और दूसरी जानिब जो रिपब्लिकन्स हैं उनकी जानिब से 12 सदारती उम्मीदवार हैं, जिनमें तकरीबन 9 जो हैं वो मर्द उम्मीदवार हैं और 3 जो हैं वो ख़वातीन सदारती उम्मीदवार हैं। और इश्यूज़ क्या हैं जो डेमोक्रेट उम्मीदवार इस वक्त अपनी कैंपेन में उठा रहे हैं? असद इशूज़ ज़्यादातर जो हमने देखा जो डेमोक्रेट्स हैं वो इमिग्रेशन को उठा रहे हैं। इसके अलावा वो नौजवानों को ज़्यादातर वो कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रीच आउट कर रहे हैं नौजवानों को कॉलेजेस में, कैंपसेस में, और उनका जो है वो स्टूडेंट पर ज़्यादा फोकस इसलिए है कि वो स्टूडेंट लोन को बार बार सामने लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा रोज़गार है, इसके अलावा इकॉनमी है और वो टैक्स इस्लाहात जो हैं, ये इनके मेन जो हैं इश्यूज़ हैं इस वक्त। तो नीलोफर, वोटिंग तो आज है, लेकिन अब तक जो आपने देखा, किस उम्मीदवार को आपको लगता है कि ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है? असद मुख्तलिफ सर्वेज़ जो हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम के एक सर्वे के मुताबिक जो वर्मोंट के सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। उसके बाद जो साबिक नायब सदर डेलावेयर से हैं जो बाइडन, वो हैं, और तीसरे नंबर पर जो एलिज़ाबेथ वॉरेन हैं वो मैसाचुसेट्स की सेनेटर हैं, वो तीसरे नंबर पर हैं। और इसके अलावा एक और सर्वे है उसमें जी, मुसलमान अमरीकी जो हैं उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है इस प्रोसेस में, उनका क्या कहना है? कोई बात हुई आपकी इसी से? असद मुसलमान अमरीकियों की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और ख़ास तौर पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हैं वो इस वक्त 5 ऐसी मसाजिद हैं यहाँ डिमॉइन में जहाँ पर वो कॉकस जो है मुनक्किद करने वाले हैं। और मुसलमान जो हैं ख़ास तौर पर एक मस्जिद से मेरी बात हुई जहाँ पर कॉकस होंगे, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो इसे खुशाइंद करार दे रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो अब इस्लाम जो सियासी धारा है उसमें शामिल हो सकेंगे। और जी, और आपको ये बताती चलूँ कि मुस्लिम जो है उनका ज़्यादातर झुकाव इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी की जानिब नज़र आता है। जी असद, बहुत शुक्रिया नीलोफर आपका। नीलोफर मोगल हमें अपडेट कर रही थी, इस वक्त कॉकस कवर कर रही हैं आयोवा में, और वहाँ क्या सिचुएशन थी उस हवाले से हमें बता रही थी। बहुत शुक्रिया नीलोफर आपका। चीन में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतें इससे कबल सांस की बीमारी सार्स से मरने वालों की तादाद से भी आगे निकल गई हैं। सार्स की वजह से चीन में 349 अफराद हलाक हुए थे। इस वक्त तक नोवल कोरोना वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद कम अज़ कम 361 हो गई है। कोरोना वायरस पिछले साल चीन के वस्ती शहर वुहान में दरियाफ्त हुआ था। ख्याल किया जाता है कि वुहान में जानवरों की मंडी से ये वायरस इंसानों में फैलने का सबब बना। वुहान पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से लॉकडाउन है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी मुआविन बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और हुकूमत की पूरी टीम ने हंगामी बुनियादों पर कोशिशें करके 2 ममालिक से डायग्नोस्टिक किट यानी तशख़ीसी आलात मंगवा लिए हैं। इससे पहले मरीज़ के सैंपल तज्ज़िये के लिए बैरून मुल्क भिजवाए जा रहे थे। भारत में राज्यसभा और लोकसभा में आज होने वाले बजट इजलास में अपोजिशन ने काफ़ी हंगामा किया और इजलास के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने शहरियत तरमीमी एक्ट और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन के खिलाफ शदीद हंगामा आराई की। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमसे शेयर कीजिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
साहिवाल कोल फायर पावर प्लांट के आसपास के रिहायशी इलाके पिछले कुछ अरसे से माहौल के आलूदा होने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन मंसूबे से मुंसलिक लोगों का दावा है कि साइंस इस कदर तरक्की कर चुकी है कि कोयले से बिजली बनाने का अमल अब जदीद और महफूज हो चुका और माहौल के लिए ख़तरा नहीं है। तफसील जानते हैं साहिवाल से समन खान की रिपोर्ट में। जिला साहिवाल की हदूद में दाखिल होते ही दूर से दिखाई देने वाले द्यो हैकल टावर यहाँ कोयले से चलने वाले प्लांट का पता देते हैं। कुर्बो जवार में ही देही आबादी भी मौजूद है, लेकिन यहाँ बसने वाले अपने गांव में लगे बड़े मंसूबे से ज्यादा खुश दिखाई नहीं देते। पहले हमारा पानी बिल्कुल सही था, इसकी प्लांट की वजह से पानी बिल्कुल गंदा। कभी आपने सुना कि इतने गुंजान इलाके में मतलब प्लांट लगे, फिर वो भी कोले वाला, सानू तो तकरीबन ये पिंड खत्म कर देता। मोहम्मद इब्रार चक 77 में एक ठेकेदार हैं। प्लांट की दीवार के साथ ही उन्होंने 12.5 एकड़ रकबे पर अमरूद का बाग लगा रखा है। उनके मुताबिक कुछ साल पहले तक भरपूर फल देने वाला बाग अब नुकसान में रहने लगा है। फलदार दरख्त हो जाए, तकरीबन छोटी फसल हो जी, वो रात को पोलिनेशन करती है जी, लेकिन जब लाइटें रात को भी चलती हैं, दिन को भी रोशनी सूरज की पड़ती है, इसलिए उसको फल नहीं लगता जी। तकरीबन 1 एकड़ में 10 तो 15 मरला जड़ी जगह ही मुतासर हो रही है। साहिवाल कोल फायर पावर प्लांट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तैयारी में जामिया पंजाब के कोल टेक्नोलॉजी सेंटर की खिदमात भी ली गई थी। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर तैनात डॉक्टर रिजवान कहते हैं कि कोयले से बिजली बनाने वाला प्लांट 2 सूरतों में माहौल के लिए खतरा हो सकता है, जब उससे जहरीली गैसें खारिज हो रही हों या उससे निकलने वाली राख को ठीक तरीके से ठिकाने लगाने का इंतज़ाम मौजूद ना हो। साहिवाल कोल फायर्ड पावर प्लांट जो है, इसमें आपका डीसल्फ्राइजेशन का बड़ा इफेक्टिव मैकेनिज़्म जो है मौजूद है। सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से कोई ऐसी चीज़ जो है वो वहाँ से वो रिलीज़ जो है वो नहीं हो रही। कोई ढेर नहीं लगता, ट्रेन्स आती हैं, सीधी अनलोड होती हैं और कोल आगे जो है वो प्रोसेस होना जो है वो शुरू हो जाता है। ये जो ऐश है, इसकी इवन केमिकल नेचर भी जो है, ये समटाइम्स जो है आई डोंट थिंक कि ये इतनी जल्दी वो रिएक्ट भी कर सकती है वाटर के साथ जो है। अगर कोई इम्पैक्ट होगा भी तो दैट शुड कम अप आफ्टर जनरेशंस। पंजाब डेवलपमेंट बोर्ड सूबे में निजी सरमायाकारों को बिजली की पैदावार में सरमायाकारी के लिए ताउन फराहम करता है। यहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर सानिया अवैस के मुताबिक साहिवाल कोल पावर मंसूबे के तहत 1320 मेगावाट बिजली मुल्की ग्रिड में शामिल हुई। वो वाजिया करते हुए कहती हैं कि दूर से दिखाई देने वाले कूलिंग टावर्स से धुआं नहीं बल्कि भाप निकलती है। अगर सॉक्स एमिशन के लिमिट 1700 mg पर मीटर क्यूब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ पंजाब ने सेट की हुई है, तो ये देखा जाएगा कि साहिवाल की चिमनी से जो गैस निकल रही है उसमें सॉक्स कितनी है। अभी जो अवेलेबल रीडिंग्स हैं उनमें साहिवाल में सॉक्स एमिशंस लेस दैन 100, सो 17 गुना कम हमारी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से हैं। जो जगह को आप तैयार करते हैं जिसके अंदर आपने ऐश डिस्पोज करनी होती है, उसके नीचे एक मेम्ब्रेन बिछाई जाती है। उस मेम्ब्रेन का मकसद ये होता है कि उससे कोई भी आलूदगी जो है वो वाटर टेबल के अंदर ना जा सके, और वो जहाँ उसके ऊपर स्प्रिंकलिंग की जाती है ताकि उससे कोई चीज़ उड़ कर हवा में शामिल ना हो। साहिवाल कोल पावर मंसूबे के तहत प्लांट के अहाते में ही एक टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल कायम है, जहां इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल कोर्सेज के अलावा चीनी जुबान की तरबियत दी जा रही है। माहिरीन के मुताबिक कोयले के तवानाई मंसूबों को बुरा कहने की बजाय पूरी दुनिया से क्लीन ग्रीन कोल टेक्नोलॉजी के जदीद मॉडल अपनाने की ज़रूरत है, ताकि बिजली पैदा करने वाले दीगर वसाइल से बोझ कुछ हद तक कम हो। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, साहिवाल। और साहिवाल कोल पावर प्लांट पर होने वाली तनकीद का जवाब जानने के लिए हमने बात की सूबा पंजाब के वज़ीर तवानाई अख्तर मलिक से। उनके मुताबिक जब दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही थी तो साबिका हुकूमत ने फॉसिल फ्यूल्स के प्लांट्स लगाए। उनका कहना है कि इस तरह दोहरा नुकसान हुआ और हम दोबारा काबिल इस्तेमाल एनर्जी की दौड़ में पीछे रह गए। दूसरा, जो प्लांट्स लगाए गए वो भी माहौल के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत साहिवाल कोल पावर प्लांट्स को मॉनिटर कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर ये जो कंटिन्यूस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम है हमारा, उसके ज़रिए जो हमारी रीडिंग्स आ रही हैं वो 100 और बिलो 100 इस तरह आ रही हैं कि जहाँ तक जा सकते हैं वो 1700 तक हैं।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو اور بہتر کرنے کے لیے جو ہمارا جو انوائرمنٹ پروٹیکشن جو ہماری اتھارٹی ہے اس کو ہم نے ڈائریکٹ اس کی اپروچ دی ہوئی ہے. زرعی زمینوں پر کوئلے کا پلانٹ لگانے کے فیصلے پر پنجاب کے وزیر توانائی کہتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ تھا، لیکن ان کی حکومت اس پر عمل درآمد کی پابند ہے. غلط ڈیسیجن تھا کہ جو تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے اس میں انہوں نے یہ پلانٹ لگایا، اور دوسرا پھر ایگریکلچر لینڈ تھی. تیسرا اب دیکھیں اس کا جو کوئلہ ہے وہ وہاں سے ساؤتھ افریقہ سے امپورٹ کرتے ہیں. وہ پہلے کراچی آتا ہے، کراچی سے بائی ٹرین پھر یہ ساہیوال پہنچتا ہے، ساہیوال سے پھر آگے ہم نے خود پنجاب حکومت نے ان کو کوئی 5 ارب روپیہ لون دے کے وہ آگے جو ایک اور ٹرانسمیشن لائن بچھا کے دی، ریلوے ٹریک بچھایا. تو یہ ان کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ تھے. رہائشیوں اور ماہرین کے ماحول کی آلودگی کے بارے میں خدشات پر ڈاکٹر اطہر ملک کہتے ہیں کہ ان کا محکمہ اس پاور پلانٹ سے پیدا ہونے والی آلودگی کے نقصانات کو کم کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. جو بائی پروڈکٹس ہیں اس کے کول کے، اس کی کوئی ڈمپنگ سائٹس وہاں پر بنائی ہوئی ہیں اور وہ بڑی تیزی سے فل ہو رہی ہیں. اس کی ڈمپنگ سائٹس کو ہم نے سیکیور کرنے کے لیے ہم نے اس کا جو بائی پروڈکٹس ہے اس کو انڈسٹری میں یوز کرنا شروع کروا دیا ہوا ہے، اور ان کی اب وہ وہاں پر ایکشن ہوتی ہے باقاعدہ. جو ہم یہ بھٹا انڈسٹری میں اور باقی چیزوں میں روڈ سیکٹر میں وہ اس کا استعمال ہو رہا ہے. تو اب وہ جو ڈمپنگ کی وجہ سے انڈر گراؤنڈ واٹر جو اس کا کوالٹی ایفیکٹ ہوتی تھی وہ اب اس سے بہتر ہو جائے گا. عراق کے شہر موصل کے مشرق میں برٹیلا نامی ایک قصبہ واقع ہے، جہاں کپڑے بنانے والے کارخانے میں تقریباً 550 ملازمین کام کرتے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد خواتین ورکرز کی ہے. اس قصبے کو چھوٹا عراق بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ہر مذہب اور عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں. اگرچہ اس گارمنٹ فیکٹری میں عورتوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے آپ اسے ترقی کی جانب ایک قدم تو قرار دے سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی یہاں بہت سے مسائل ہیں. برٹیلا گارمنٹ فیکٹری موصل کے مضافات میں واقع اپنی طرز کے بڑے کارخانوں میں سے ایک ہے. اس کی خاص بات متنوع پس منظر سے تعلق رکھنے والی عورتوں کی ایک بڑی تعداد کا مل جل کر کام کرنا ہے. یہ ہمارا ذریعہ معاش ہے. یہاں مسلمان، مسیحی اور یزیدی مذہب سے تعلق رکھنے والی خواتین مل کر کام کرتی ہیں. اس کارخانے میں عورتوں کی مہارتوں یعنی سلائی اور ڈیزائننگ پر انحصار کیا جاتا ہے. باہمی اتفاق سے قطع نظر ملازمین کو شکایت ہے کہ ان کو معاوضہ کم ملتا ہے. ہمیں کرایہ اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے اور ایک اشرے سے ہماری تنخواہ 1 لاکھ عراقی دینار ہے، جس میں آپ اربل شہر آنے جانے کا کرایہ بھی ادا نہیں کر سکتے. 1 لاکھ عراقی دینار ناکافی ہیں. ہمارے بچے ہیں، بل ادا کرنا ہوتے ہیں. 1 لاکھ عراقی دینار 85 امریکی ڈالرز ماہانہ بنتے ہیں. فیکٹری کے مینیجر فیصل شریف کہتے ہیں کہ خواتین جتنا معیاری کام کر رہی ہیں یہ اس کا مناسب معاوضہ نہیں ہے. یہ بہت اچھا کام کرتی ہیں لیکن ان کی تنخواہ اس حساب سے کافی کم ہے. ہمیں ان کے کام کے حساب سے تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہیے. کم اجرت کے باوجود کچھ خواتین متنوع ماحول میں کام کرنے اور اپنے خاندان کی بہتری میں کچھ حصہ ڈالنے کی وجہ سے خوش ہیں. کعبہ عمر کے ساتھ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. پروگرام پر فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ہمارا ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہینڈل ہے اردو VOA، جسے آپ فالو کیجئے اور اپنا کانٹینٹ بھی ہم سے شیئر کیجئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.